باب من این تؤتل جمعہ، کہاں کہاں سے جمعہ کے لیے آیا جا سکے، یہ کتنی دور سے جمعہ کے لیے آنا چاہیے. وعلی من تجب، کس پر واجب ہے. لقول اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کے دن آواز دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. قال عطا کہتے ہیں اذا كنت فی قریۃ جامعۃ، اگر تم ایک ایسی بستی میں ہو کہ جو بڑی ہے، فنودی بالصلاۃ من یوم الجمعہ، تو پھر جمعے کے دن آواز دی جائے، فحق علیک ان تشہدھا، تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم حاضر ہو جاؤ اس میں. سمعت النداء او لم تسمعہ، ہاں تم آواز سنو یا نہ سنو. یعنی جس بستی میں ایک بڑی مسجد موجود ہے اور پتہ ہے وہاں جمعہ ہوتا ہے، لیکن گھر اتنے ہیں کہ ساؤنڈ پروف دیواریں اور ساؤنڈ پروف کھڑکیاں لگائی ہوئی ہیں، ڈبل گلیزنگ کی ہوئی ہے کہ آواز اندر آ ہی نہ سکے، تو ایسی صورت میں اگر پتہ ہے وقت کا تو چلے جانا چاہیے. یعنی یہ عذر کافی نہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آذان سنو تو جمعہ پڑھنے آؤ، ہم نے آذان ہی نہیں سنی اس لیے کیا کرتے. وکان انس رضی اللہ عنہ فی قصرہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہوتے، اور قصر ہوتا ہے یعنی محل، یعنی بڑا سا گھر تھا. احیانا یجمع احیانا لا یجمع، کبھی جمعے کو آتے کبھی نہ آتے. وہ بالزاویہ تھے، کیونکہ اس وقت وہ زاویہ جگہ پر تھے، علی فرسخین، جو بصرے سے 6 میل دور تھا. یعنی 6 میل دور سے آنے کی وجہ سے، یعنی جس جگہ وہ رہ رہے تھے وہ شہر سے 6 میل دور تھا جہاں آواز نہ آتی، اور ان دنوں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی کہ ان کو پتہ چل جائے، اور بعض اوقات بارش بادل ایسے ہوتے تھے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہوگی اس لیے وہ نہیں آتے ہوں گے، اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ ٹائم ہونے والا ہے تو وہ پہنچ جاتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چونکہ قصر میں رہنے لگ گئے تھے اس لیے انہوں نے کہا اب تو میں قصر سے انجوائے کروں اور میں اس سے متمتع ہوں اور جمعہ کیا پڑھنا. نہیں، مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا دور ہے کہ جس کو آذان کی آواز بھی نہیں جاتی اور بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ معلوم کر سکے، تو ایسا شخص اگر رہ جاتا ہے جمعے سے تو اکیلے تو جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا، جمعہ تو جماعت میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس پر کوئی حرج نہیں. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس، تھے لوگ، ينتابون يوم الجمعة، باری باری حاضر ہوتے جمعے کے دن، من منازلهم، اپنے گھروں سے، والاوالی، اور بلند جگہوں سے، فيأتون في الغبار، تو آتے تھے وہ غبار میں، یصیبہم الغبار والعرق، کہ ان کے اوپر مٹی اور پسینہ ہوتا، فیخرج منہم العرق، تو ان کا پسینہ نکل رہا ہوتا. فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان منہم وہو عندی، آیا آپ کے پاس ان میں سے کوئی انسان حالانکہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، اگر تم اپنے اس دن کے لیے صفائی کر لو تو بہتر ہے. یعنی پسینے اور غبار میں اٹے ہوئے نہ آؤ بلکہ طہارت کا اہتمام کر کے آؤ. اللہ یہ کہ ایسی دور مسجد ہے، بعض اوقات آپ دیکھیں کہ مکہ میں جب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو گاڑیاں بہت دور پارک کرنی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات شدید گرمی بھی ہوتی ہے کہ آپ گھر سے نہا کے بھی نکلے ہیں تو مسجد تک پہنچنے میں آپ دوبارہ اسی طرح پسینے میں آلود ہو جاتے ہیں، پھر وہ قابل معافی ہے. لیکن اگر گھر سے ہی نہیں نہا کے نکلے کہ جی رستے میں پسینہ آ جانا ہے کیا فائدہ نہانے کا، تو ایسا عذر قابل قبول نہیں.